بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، آپ دیکھ رہے ہیں دین نیوز اور میں ہوں آپ کا میزبان حیدر علی۔ ناظرین کرام، رمضان المبارک کا وہ بابرکت مہینہ ہے جو رحمت، برکت اور مغفرت کا پیغام لے کر آتا ہے، لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ہم رمضان المبارک کی تیاری کیسے کریں؟ دل کی تیاری، عمل کی تیاری اور اپنی زندگی کو رمضان المبارک کے رنگ میں کیسے ڈالیں؟ انہی اہم سوالات پر آج ہم گفتگو کریں گے۔ آج ہمارے ساتھ موجود ہیں حافظ قرآن، دینی اسکالر اور جن کو آپ سوشل میڈیا پر اصلاحی پیغامات میں وقتاً فوقتاً دیکھتے رہتے ہیں، جناب حافظ حیدر صاحب، جو ہمیں بتائیں گے کہ رمضان المبارک کی تیاری کنی بنیادوں پر کرنی چاہیے اور رمضان المبارک کے مقدس مہینے کو کیسے بہترین انداز میں گزار سکتے ہیں۔ جناب حافظ صاحب، دی نیوز کے پلیٹ فارم پر ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ سب سے پہلے ہم یہی جاننا چاہیں گے کہ رمضان المبارک کی تیاری کب اور کیسے شروع کرنی چاہیے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے میں دی نیوز اور حیدر علی کا شکر گزار ہوں کہ جنہوں نے رمضان المبارک کی تیاری جیسا اہم موضوع کا انتخاب کیا، کیونکہ رمضان المبارک تو ہر سال ہی آتا ہے، لیکن تیاری کے ساتھ گزارنا ہر سال نصیب نہیں ہوتا۔ تو ناظرین کرام، یہ آج کا جو ہمارا موضوع ہے بہت اہم موضوع ہے۔ ذرا غور کیجئے کہ ہمارے گھر کے اندر کوئی مہمان آنے والا ہے اور یہ بات بھی معلوم ہو کہ وہ مہمان کبھی کبھار آتا ہے یا سال میں صرف ایک مرتبہ آتا ہے، اور یہ بھی معلوم ہو کہ وہ خالی ہاتھ نہیں آتا بلکہ وہ اپنے ساتھ ہمارے لیے قیمتی تحفے لے کر آتا ہے، قیمتی گفٹ لے کر آتا ہے، تو ہم کیا کریں گے؟ ہم اس کے لیے تیاری کریں گے، اپنے گھر کو سجائیں گے، گھر کو صاف کریں گے، اس کے لیے طرح طرح کے کھانے بنائیں گے۔ یہ سب کچھ کیوں؟ کیونکہ ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ وہ ایک خاص مہمان آنے والا ہے۔ بالکل اسی طرح رمضان المبارک بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک خاص مہمان ہے، اور وہ بھی صرف سال میں ایک مرتبہ آتا ہے۔ وہ بھی خالی ہاتھ نہیں آتا، وہ بھی اپنے ساتھ لے کر آتا ہے مغفرت، رحمت، جہنم سے نجات۔ لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا ہم نے رمضان المبارک کا استقبال کیا؟ کیا ہم نے اپنے دلوں کو صاف کیا؟ کیا ہم نے اپنے اعمال کو سنوارا؟ ہم نے اپنی زندگی کو اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق سجایا؟ بالکل یہی بات ہمیں شریعت بتاتی ہے کہ جس طرح ظاہری تیاری کی جاتی ہے اسی طرح باطنی بھی تیاری کرنی چاہیے، کیونکہ رمضان المبارک صرف گھر میں نہیں آتا بلکہ رمضان المبارک دلوں میں بھی آتا ہے۔ تو ناظرین کرام، رمضان المبارک کی تیاری کرنا بہت اہم بات ہے، بہت اہم کام ہے۔ رمضان المبارک کے آنے سے پہلے صحابہ کرام رضی اللہ تعالی علیہم اجمعین اپنے تمام معاملات کو صاف کر لیا کرتے تھے، لین دین کے معاملات کو صاف کر لیا کرتے تھے، اپنے کاموں کو سمیٹ لیا کرتے تھے۔ کسی کے پیسے کسی سے لینے ہوتے تھے تو لے لیتے تھے، اور اگر کسی کا قرض دینا ہوتا تھا تو رمضان المبارک سے پہلے وہ قرض لٹا دیا کرتے تھے، تاکہ رمضان المبارک میں خالص اور ذوق اور شوق کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی عبادت کی جائے۔ تو ناظرین کرام، رمضان المبارک آنے سے پہلے ہمیں خاص طور پر 5 نمازوں کی پابندی کے ساتھ باجماعت وقت پر ادا کرنے کی عادت بنا لینی چاہیے۔ خاص طور پر عشاء کی اور فجر کی نماز کو جماعت کے ساتھ ادا کرنا چاہیے، اور نفلی عبادت کی کوشش کرنی چاہیے، اور ساتھ میں تہجد کی بھی کوشش کی جائے، اور اسی طرح ہمیں قرآن پاک کی تلاوت کرنی چاہیے۔ جتنی زیادہ قرآن پاک کی تلاوت ہو سکے اتنی زیادہ ہمیں کرنی چاہیے۔ قرآن مجید کے ساتھ ہمیں اپنا رشتہ، اپنا تعلق مضبوط کر لینا چاہیے، کیونکہ رمضان المبارک قرآن کا مہینہ ہے۔ اور تیسری بات، ہمیں کم کھانا چاہیے،
تاکہ ہمیں رمضان المبارک میں روزہ رکھنے میں آسانی پیدا ہو۔ کم کھانا چاہیے اور کم بولنا بھی چاہیے، کسی کی غیبت نہیں کرنی چاہیے، اسی طرح جھوٹ نہیں بولنا چاہیے، اپنی زبان کی حفاظت کرنی چاہیے اور اپنی آنکھوں کی بھی حفاظت کرنی چاہیے۔ ہمیں اپنا محاسبہ کرنا چاہیے کہ کیا ہم کن گناہوں میں مبتلا ہیں، ہمیں وہ گناہ ایک ایک کر کے چھوڑ دینا چاہیے، اور جو ہم نے گناہ کیے ہوتے ہیں ان پر توبہ استغفار کرنی چاہیے، اللہ تعالیٰ سے معافی مانگنی چاہیے ان گناہوں کی جو ہم نے کیے ہوتے ہیں۔ ہمیں رمضان المبارک سے پہلے اپنے گناہوں کو صاف کر لینا چاہیے اور دوسروں کے بارے میں اپنے دلوں کو صاف کر لینا چاہیے۔ دل کے اندر سے کینہ، بغض سب کچھ نکال دینا چاہیے۔ مجھے آپ بتائیں کہ جب ہم کسی دودھ والے کے پاس ایک گندا جو ہے وہ بھرا ہوا برتن لے کر جائیں گے تو وہ دودھ ڈالے گا اس میں، بلکہ وہ کہے گا اس کو صاف کر کے لائیں، اس کو دھو کر لائیں، پھر اس کے بعد دودھ ڈالوں گا۔ جب ایک عام سادہ دودھ دینے والا وہ گندے برتن کے اندر دودھ نہیں ڈالتا تو اللہ تعالیٰ کیسے دلوں کے اندر، یعنی گندے دلوں کے اندر نور، ہدایت اور رحمت ڈالے گا۔ تو میرے بھائیوں، رمضان المبارک کے آنے سے پہلے ہمیں اپنے دلوں کو صاف کرنا ہوگا، کینہ نکالنا ہوگا، بغض نکالنا ہوگا۔ یہ رمضان کی تیاری ہے، رمضان کی تیاری ہے۔ اور ایک یہ بھی کرنا ہے، کم سونا، یعنی اپنی نیند کو کم کر دینا، زیادہ سے زیادہ اپنا وقت عبادت میں لگانا۔ اسی طرح جو موبائل کو وقت دیا جاتا ہے، سوشل میڈیا کو، اس کو محدود کر دینا۔ ہم اگر موبائل استعمال کریں گے کسی دینی کام کے لیے یا جتنا ضروری کام ہے اس کو کر ہم موبائل کو رکھ دیں گے۔ تو میرے بھائیوں، بزرگوں، دوستوں، ہمیں رمضان المبارک کی تیاری کرنی چاہیے۔ رمضان المبارک سے پہلے صحابہ کرام رمضان کی تیاری کر لیا کرتے تھے تاکہ رمضان المبارک میں ہمارے لیے آسانی پیدا ہو جائے، ہمارے لیے مشکل نہ ہو۔ تو میرے بھائیوں، رمضان المبارک ہمیں بدلنے کے لیے آتا ہے، ہم نے رمضان کو نہیں بدلنا۔ کوشش کریں کہ ہم اپنے آپ کو بدلیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں رمضان المبارک کے مقدس مہینے کی قدر کرنے کی اور رمضان المبارک کی تیاری کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بہت شکریہ حافظ صاحب، آپ نے ہمیں اپنا قیمتی وقت دیا۔ جس انداز کے ساتھ واقعی آپ نے اہم نکات کو واضح فرمایا، انشاءاللہ تعالی ہم آئندہ بھی آپ کا وقت لیتے رہیں گے تاکہ تھوڑی مگر مستند اور مفید دینی معلومات دی نیوز کے سوشل میڈیا کے پلیٹ فارم کے ذریعے لوگوں تک پہنچتی رہے اور دین اسلام کا پیغام مزید وسعتوں کے ساتھ عام ہوتا رہے۔ تو ناظرین کرام، میں امید کرتا ہوں کہ آج کا ہمارا یہ ایپیسوڈ آپ کو ضرور پسند آیا ہوگا اور رمضان المبارک کے تیاری کے حوالے سے بھی آپ کو معلومات ملی ہوگی۔ اسی کے ساتھ اپنے ہوسٹ حیدر علی کو اجازت دیجیے، اپنا اور اپنے پیاروں کا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ و ناصر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔